حاضرین مسجد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم سامعین، آئیے کچھ عرض و معروض سے قبل آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، جناب روح فدا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کی ڈالی نچھاور کریں اور پڑھیں آواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا کریمنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم سامعین، میں نے جس آیت مقدسہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ محترم سامعین، اللہ رب العزت کی وہ قدرت کاملہ، اپنے بندوں پر اس کی بھلائیاں، اس کے احسانات، جس کا بدل ہم پوری زندگی سجدوں میں گزار دیں تو اللہ کے احسان کا ایک بھی بدلہ نہیں اتار سکتے۔ لوگ سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ اللہ کا احسان ہم پر کیا ہے۔ پیدا اس نے کیا، لیکن کماتے کھاتے تو ہم ہیں، چلتے اپنے پیر سے ہیں، بولتے اپنی زبان سے ہیں۔ لیکن اگر انسان غور کرے تو اللہ رب العزت کے بارے میں یا کسی شے کے بارے میں جس طرح انسان ہمیشہ مثالیں دیتا ہے، مثال کے طور پر اگر کسی پتے کے بارے میں مثال دیا جائے تو ایک انسان ہمیشہ کہتا ہوا نظر آئے گا کہ اللہ کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہلتا، لیکن جب اپنے اوپر غور کرنا ہوتا ہے تو اس کے اندر ہم پیدا ہو جاتا ہے، غروریت آ جاتی ہے، سوچتا ہے چلتا ہوں میں اپنے پیر سے تو اللہ کا احسان کیسا، بولتا ہوں اپنی زبان سے، کماتا ہوں اپنی محنت سے، اپنی کوشش سے، کاروبار میرا ہے، دکان میری ہے، جائیداد پراپرٹی میری ہے، لیکن نہیں سمجھتا جب ایک انسان دنیا سے چلا جاتا ہے تب احساس ہوتا ہے کہ واقعی میں سب چیزیں تو اللہ کی تھیں، جو میں نے کمایا یہیں کی دھری کی دھری رہ گئیں، آپ کے کچھ کام آنے والے نہیں ہیں۔ ہاں، جو عبادت، جو ریاضت، جو تسبیح و تحلیل، جو فرما برداری اللہ کے حق میں آپ نے کی، وہی آپ کی نیکیاں ہمیشہ کے لیے آپ کے کتاب میں موجود رہیں گی اور آپ کے نامہ اعمال میں ہمیشہ وہ لکھی رہیں گی۔ اب انسان کو سوچنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب سب کچھ ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہم کیوں نہ تیار رہیں، ہمیشہ اس کی عبادت، ہمیشہ نیکیوں کی قربت اور ہمیشہ گناہوں سے دور رہنا چاہیے۔ شعبان المعظم کی آج 22 تاریخ ہے، اسی کے 8 دن کے بعد ایک ایسا مہینہ شروع ہونے والا ہے، اس میں بڑے سے بڑے پریشان حال، بڑے سے بڑے مجبور اس مہینے میں بڑے خوشحال نظر آتے ہیں۔ اور ہماری بھی فطرت ہونی چاہیے، میری بھی عادت ہونی چاہیے کہ جب کسی مقدس چیز کا قربت ہو جائے، کسی بڑے چیز سے قربت حاصل ہو جائے تو ہمیں بھی اپنے آپ کو اسی طرح تیار کر لینا چاہیے۔ مثال کے طور پر آپ اپنے گھر کا اندازہ لگائیں
اپنے رشتہ دار اور مہمانوں کا اندازہ لگائیں۔ اس انداز سے آپ سمجھیں، اس مثال سے آپ سمجھیں کہ جب آپ کے گھر میں کسی مہمان کی آمد ہونے والی ہوتی ہے تو آپ اس کی تیاری کس طرح کرتے ہیں؟ میں بتا دوں کس طرح کرتے ہیں۔ جو مہمان آنے والا ہے اس کی عزت اور قدر آپ کے دل میں جتنی زیادہ ہے اتنی زیادہ آپ اس کے لیے تیاری کریں گے، اتنے زیادہ اس کے لیے پکوان بنوائیں گے، اس کے لیے اتنی زیادہ آپ گھر کی سجاوٹ کریں گے۔ لیکن اگر کوئی مہمان ایسا ہے جس کی قدر اور عزت کم ہے، جو ہر مہینے میں ایک بار آتا ہے، اس کے لیے ہلکا ہوگا۔ لیکن جو کئی سالوں کے بعد آ رہا ہے، جس کا آپ کے لیے اس نے کئی کام ایسے آپ کے لیے کیے ہیں کہ جن کا احسان آپ پر اس کا ہے، تو اگر وہ آنے والا آپ کے گھر ہو جائے تو آپ پھر کتنی بڑی تیاری کریں گے، کتنے اچھے سے تیاری کریں گے۔ اسی طرح رمضان المبارک کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ شعبان المعظم، پورے مہینے بندے مومن کو رمضان کی تیاری میں لگ جانا چاہیے۔ اچھا ہمارا کیا حال ہے؟ میں بھی بتا دوں، شعبان المعظم میں جو تیاری کرنے کے لیے کہا گیا ہے کہ رمضان کی تیاری کیجیے، اس کے آمد کی خوشیاں منائیے، تو اس طرح کہا گیا ہے کہ آپ اپنے آپ کو مکمل طور سے آراستہ پیراستہ کر لیں کہ رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنی ہیں، رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن کرنا ہے، ہر چیز کی تیاری ہو جائے اور دل میں پختہ ارادہ ہو کہ رمضان المبارک اب کی خالی نہیں جانے دیں گے، اور جب تک اللہ رب العزت سے اپنی بخشش نہیں کروا لیں گے تب تک عید نہیں منائیں گے۔ تب دیکھیے آپ کے اندر کتنی بیداریاں پیدا ہوں گی، آپ کے دل میں کتنا جذبہ پیدا ہوگا کہ ہم زیادہ سے زیادہ عبادت کریں۔ اچھا، عبادت کے ساتھ ساتھ جس طرح رمضان المبارک میں اس کی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں کہ ایک فرض کی نماز کے بدلے میں، ایک نفل کی نماز کے بدلے میں آپ کو فرض کا ثواب عطا کیا جاتا ہے، اور اگر آپ فرض ادا کرتے ہیں تو ایک فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ اگر آپ ایک سجدے کرتے ہیں تو 1500 نیکیاں آپ کے ایک سجدے میں لکھی جاتی ہیں۔ اسی طرح اور بھی بہت چیزیں ہیں جو قرآن شریف کا ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں لکھی جاتی تھیں، وہ پھر 70 گنا زیادہ بڑھا دی جاتی ہیں، سوچئے۔ لیکن اسی طرح گناہوں سے بھی آپ کو پاک اور دور اور محفوظ رہنا ہے، دوری اختیار کرنی ہے گناہوں سے، کیونکہ جس طرح آپ کے نیکیوں میں تبدیلیاں ہوئی ہیں، جس طرح آپ کی نیکیاں بڑھا دی گئی ہیں، اگر آپ اس ماہ مبارک میں گناہ کریں گے تو آپ کو ایک گناہ کا عذاب 70 گنا دیا جائے گا۔ ایسا نہیں کہ صرف نیکیاں بڑھا دی گئی ہیں، آپ کے گناہوں میں بھی اضافہ کر دیا گیا۔ تو اب کون بندہ چاہے گا کہ جو آفر والا مہینہ ہے، ابھی کسی دکان میں سیل لگ جائے کہ 70 والا مال 1 روپے میں مل رہا ہے تو ٹوٹ پڑیں گے لوگ۔ اسی طرح رمضان المبارک ہے، سارے سال پورے مہینے آپ عبادت و ریاضت کرتے تھے، ایک نیکیاں ملتی تھیں، لیکن آپ رمضان المبارک میں ایک سجدہ کر رہے ہیں، رب العزت 1500 نیکیاں عطا کر رہا ہے۔ اب سوچئے کئی گنا زیادہ ہو گیا۔ دکان والے تو اپنی لمٹ کے اعتبار سے لگاتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کے ہاں کوئی لمٹ ہی نہیں ہے۔ اس کے نیکیوں کا جب وہ نیکیوں پر آمادہ ہو جاتا ہے، جب اپنے بندوں کی بخشش کرنے پر آ جاتا ہے تو پھر گنتیاں نہیں کی جاتی ہیں، اس کا شمار نہیں کیا جاتا ہے، جتنا رب جسے چاہتا ہے اتنا زیادہ عطا کر دیتا ہے۔ یہی حال ہمارا ہونا چاہیے۔ ہم اپنے مہمانوں کے لیے کتنا بڑا انتظام کرتے ہیں، کتنی اس کے لیے آسائش کرتے ہیں، اس کے لیے تیاریاں کرتے ہیں، اس کا انتظار کرتے ہیں۔ اگر کوئی میرا خاص مہمان، کوئی میرے گھر کا مہمان اگر سعودی سے 10 سال کے بعد لوٹا ہے اور مجھے معلوم ہے کہ اس کی فلائٹ لکھنؤ میں 5 بجے ہے، لیکن میں نے گھڑی دیکھنا 2 ہی بجے سے شروع کر دیا ہے، فلائٹ پہنچی کہ نہیں پہنچی، اور جب لکھنؤ سے بستی کے لیے چلا مجھے معلوم ہے کہ 4 گھنٹے میں پہنچ جائے گا، لیکن پھر بھی میرا فون بار بار 10 منٹ میں اس کے پاس جا رہا ہے، کہاں پہنچے، ابھی کہاں پہنچے ہو، فیض آباد پہنچ گیا، حریہ پہنچ گیا، بس بستی میں آنے والا ہوں۔ میرے پیارے بھائیوں، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ رمضان المبارک اتنا بڑا متبرک مہینہ آ رہا ہے، اس کی تیاری ہم کیوں نہیں کرتے ہیں، اس کی تیاری میں کیوں نہیں لگ جاتے ہیں؟
لوگ آج تیاریاں کرتے ہیں تو کس چیز کی؟ سحری میں کس چیز کا انتظام کیا جائے، روزے کس طرح سے کھولے جائیں، کھجور آ جانے چاہیے، کوئی سعودی سے کھجور منگا رہا ہے، کوئی مدینے سے منگا رہا ہے، کوئی پورا جو ہے کرانے کے ہاؤس میں پہنچ کے وہاں تمام اشیاء کو جائزہ لیتا ہے، خود جاتا ہے، گھر کی عورتوں کو بھی بھیجتا ہے، لیکن نہیں، اس کا آپ کو کوئی ثواب نہیں ملنے والا ہے۔ پہلے رمضان المبارک کی تیاری کیجئے۔ ارے آپ عبادت کریں گے، کھانے کا انتظام تو اللہ رب العزت نے وعدہ لے لیا ہے۔ ارے اللہ رب العزت جس چیز کا وعدہ لے لے اپنے بندوں پر پورا کر کے دکھاتا ہے۔ آپ یقین نہ مانیں تو آپ صرف رمضان المبارک کی آمد کی خوشی منائیں، آپ اپنے آپ کو، اپنے جسم کو، اپنے بدن کو مکمل طور سے اللہ رب العزت کی عبادت میں لگا دیں، اور جب رمضان المبارک شروع ہو جائے آپ دیکھیں گے پہلا روزہ ہے لیکن آپ کے گھر میں کسی کوئی سامان نہیں ہے، لیکن افطاری کے لیے آٹومیٹک اللہ رب العزت آپ کے دل میں وہ چیز بیدار کرے گا کہ آپ کے خود آپ کے گھر میں تمام چیزیں مہیا اکٹھا ہو جائیں گی، اگرچہ اس کے لیے آپ کو جانا پڑتا ہے، وہ بات کی بات ہے۔ لیکن ہمیں سب سے پہلے رمضان المبارک میں کس طرح عبادت کی جائے، اللہ رب العزت کے حبیب حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اگر مجھے اپنے بندوں کو بخشنا نہ ہوتا تو میں انہیں رمضان المبارک کا مہینہ ہی نہیں دیتا۔ سوچئے کتنی بڑی بات اللہ رب العزت اپنے بندوں سے کہہ رہا ہے کہ مجھے اگر اپنے بندوں کو بخشش نہ کرنی ہوتی تو میں اسے رمضان المبارک کا مہینہ نہ دیتا۔ رمضان المبارک میں بہت سی چیزوں کی تیاری کرنی ہے، رمضان المبارک کے لیے بہت سی چیزوں کی تیاری کرنی ہے، صرف عبادت کی نہیں، ایک مالی عبادت بھی ہوتی ہے جسے لوگ زکوٰۃ کہتے ہیں۔ زکوٰۃ اگر آپ حساب لگائیں آج کل تو میرا خیال ہے کہ 10% لوگ زکوٰۃ نکالتے ہوں گے، جو نکالنے کا طریقہ ہے، جو صحیح طریقہ ہے، نہیں تو اکثر لوگ اس میں سے 50% لوگ اندازی زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ اگر ان سے کہا جائے کہ حساب کر کے آپ زکوٰۃ نکالیے تو کہتے ہیں دکان میں اتنا زیادہ مال پڑا ہوا ہے، اس کا کیسے میں حساب لگاؤں گا، اس کو کیسے میں شمار کروں گا۔ لیکن نہیں، آپ کو اگر اس کے لیے وقت دینا پڑ رہا ہے تو اسی ماہ شعبان معظم میں آپ اپنی دکانوں کا حساب لگائیں، اس میں کتنے سامان ہیں، اگر باریک سے باریک سامان ہو اس کو بھی آپ کو اپنے کاپی میں نوٹ کر کے اس کی رقم نکالنی ہوگی، اس کے بعد پورا ٹوٹل کر کے پھر 2.5% کے حساب سے آپ کو زکوٰۃ نکالنی ہوگی۔ اب وہاں بہانہ نہیں چلے گا کہ کیسے نکالیں، اتنا زیادہ ہے۔ میں کہتا ہوں جب آپ 1 سال کا حساب، وہ بھی اپنی دکان کا حساب جو آپ کی نظروں کے سامنے ہر وقت موجود ہے، آپ کا منگایا ہوا مال ہے، آپ ہر سامان کا نام بھی جانتے ہیں، آپ 1 سال کا حساب نہیں نکال پا رہے ہیں تو سوچئے کل قیامت کے دن جب اللہ رب العزت اپنے سامنے کھڑے کر کے اور ان تمام چیزوں کا حساب مانگے گا تو پھر آپ بتائیں کیسے حساب دیں گے۔ اور اے سی کے کمرے میں بیٹھ کر کے نہیں حساب دینا رہے گا، آسمان لوہے کا رہے گا اور زمین تانبے کی رہے گی، اور گرمی کی شدت اتنی زیادہ رہے گی کہ جس طرح ایک پتیلے میں چاول پکنے کی آواز آتی ہے اسی طرح آپ کے بھیجے کی آواز آئے گی، اور اس پرفتن ماحول میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے سوال پہ سوال کرے گا، آپ سے حساب پہ حساب لے گا۔ تو سوچئے کام دنیا میں ایسا کر کے جائیں کہ آخرت کا حساب کم سے کم ہو۔ آپ زکوٰۃ نکالے رہیں گے، آپ ساری چیزوں کا حساب ابھی سے لگائے رہیں گے تو کل قیامت میں بڑی آسانی رہے گی۔ آپ سارے کام اچھے کیے رہیں گے تو آپ کا حساب چند سیکنڈ میں ہو جائے گا، منٹ بھی نہیں لگے گا۔ تو بہتر اور مناسب یہی ہے کہ ہم کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حبیب نے فرمایا کہ شعبان المعظم میں رمضان کا انتظار کرو، اس کی تیاریاں کرو، لیکن اللہ رب العزت کیا کرتا ہے میں آپ کو بتا دوں۔
اللہ رب العزت پورے 11 مہینے اپنے بندے مومن کے لیے، اس بندے کے لیے جو رمضان المبارک میں روزہ رکھیں گے، عبادت کریں گے، 11 مہینے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے لیے جنت کو سجاتا ہے۔ سوچئے، ہم کو تو صرف چند دن انتظار کرنے ہیں رمضان کے، اور 1 مہینہ صرف عبادت کرنی ہے لگ کر کے۔ عبادت تو پورے سال کرنا ہے جو فرض ہیں، لیکن جو نفلی عبادتیں ہیں، قرآن شریف ہم پر پڑھنا فرض نہیں ہے، علم کا سیکھنا فرض ہے، لیکن ہم اس پہ لگ جائیں۔ سب سے زیادہ نیکیاں اگر کسی میں کمائی جاتی ہیں تو وہ فرض کے بعد تلاوت قرآن ہے۔ آپ اپنی عادت ڈالیں، اپنے آپ کو ٹھان لیں کہ اس سال انشاءاللہ رمضان المبارک میں ترجمہ کے ساتھ 5 قرآن مکمل کیا جائے گا۔ دکانوں میں وقت کم دیں، آپ جس طرح دکانوں میں 8 گھنٹے دیتے تھے، آپ 1 گھنٹہ دیں گے تو اللہ رب العزت وہ 7 گھنٹے آپ کا قبر کر لے گا، اور جو برکتیں، جو وسعتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اس 1 مہینے میں دیا تھا، ایک دن میں عطا کرے گا۔ لیکن اس کے لیے شرط ہے کہ آپ کو ہمیشہ ہر دن شعبان المعظم میں ہر دن آپ کو رمضان المبارک کا انتظار کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام مسلمانوں کو نیک بنائے، ایک بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ ہم تمام مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ جو حضرات سنت ادا نہ کیے ہیں سنت ادا کر لیں۔